سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔
1370 हिजरी में उनके साहिबजादे और जानशीन शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने तौसीक के काम का संग बुनियाद रखा। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी थी। जो तवाफ़े रोज़ाए अक़दस करे, महदूद आलात और मशीनरी की किल्लत की वजह से ज्यादातर काम हाथ से ही करना पड़ा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसी की जरूरत इतनी शदीद थी कि यह मंसूबा 5 बरस में ही पाए तकमील को पहुंच गया। इस तौसी से तुर्की के उस्मानी दौर की मस्जिद का रकबा दुगना हो गया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीलियों के एक जामे अमल का आगाज हुआ। वजद करती उन हवाओं को सलाम। फजाई सफर का सिलसिला शुरू होने के बाद से आज़मीन हज और उम्र करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 1375 हिजरी में आज़मीन हज की तादाद 1 लाख थी, जो 1390 हिजरी में 10 लाख हुई और उसके बाद के अशरे में 20 लाख तक जा पहुंची। बाज माहिरीन की पेशगोई है कि आइंदा अशरे में आज़मीन हज की तादाद 50 लाख हो जाएगी। 1393 हिजरी में शाह फैसल ने आज़मीन हज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शेड तामीर कराने का हुक्म दिया, ताहम इसका मुस्तकिल हल तलाश किया जाना अभी बाकी था। जो मदीने के गली कूचों में 1402 हिजरी में खादिमे हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर तौसी करने का फरमान जारी किया। खादिमे हरमैन शरीफैन की जाती निगरानी में 3 साल के मुताले और जायजे के बाद मस्जिद की तौसी का नक्शा तैयार कर लिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद को उसके मौजूदा रकबे के मुकाबले में 5 गुना तौसी देना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद के मुकाबले में इसकी तौसी 100 गुना थी। उन फकीरों 9 सफर 1405 हिजरी को खादिमे हरमैन शरीफैन ने इस अजीमुशान तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। और गदाओं को सलाम। शाह फहद ने मंसूबे की तकमील की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की। इसमें बेहतरीन तामीराती सामान और जदीद तरीन तामीराती तरीकों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। खादिमे हरमैन शरीफैन की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा मरकज तैयार किया जाए जहां इबादत गुजारों और शहरियों को बेहतरीन सहूलतें और खिदमात फराहम की जा सकें। चुनाचे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पूरे मदीना मुनव्वरा को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। सुबह और शामों को सलाम। कदीम शहर सदियों से आज़मीन हज की खिदमत कर रहा था, लेकिन उनकी बढ़ती हुई तादाद ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया और शहर में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी बुनियादी अहमियत की हामिल थी। मंसूबे का पहला काम कदीम इमारतों को मुनहदिम करना था। मुनहदिम करने का तमाम काम धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के बगैर ही मुकम्मल कर लिया गया। मिट्टी से बनाए गए रिवायती मकान आसानी से गिरा लिए गए, लेकिन कंक्रीट से तामीर की गई जदीद इमारतों को मुनहदिम करने का काम कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। इसका हल इंजीनियरों ने यह निकाला कि ऐसी इमारतों की बुनियादों को एक खास हद तक कमजोर कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें गिराना मुश्किल नहीं रहा। रोज़ो शब तेरे दरबार में जो पढ़ा करते रोज़
عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔ پیش کرتا ہے ظہوری۔ جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو۔ پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں۔ تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا۔ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی۔ بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ جو پڑھا کرتے ہیں کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب۔ شافٹ جو ہی اندر پہنچی، دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کر۔ مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں، مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ جو پڑھا کرتے
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے. اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا. عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے. اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے. پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا. تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے. نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی. گنبدے خضرا کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا. آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں. اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے. مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا. اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے. تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں. یا رسول اللہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی. کی فضاؤں کو سلام. پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا. تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی. بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا. آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا. پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے. مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے. ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا. ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے. نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے. جو طواف روضائے اقدس کرے نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی. اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں. پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وجد کرتی ان ہواؤں
2312 महराबें तामीर की गईं, जो 27 खुले और 68 बंद सहनों में फैली हुई हैं। वजद करती उन हवाओं। छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते। खादिमे हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना जियारत के लिए 19 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी को आए। उन्होंने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती मकसद की अलामत के तौर पर इस अम्र पर गौर किया गया कि मंसूबा किस हद तक लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नए मीनारों में से पहले का काम शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। इस मरहले पर एक मरतबा फिर मसनूई पत्थरों की जरूरत हुई। पत्थरों की तैयारी के लिए जदीद तरीन निजाम की मौजूदगी के बावजूद पत्थरों के बड़े टुकड़ों को मीनारों की छत तक हाथ से ही ले जाना पड़ा। मस्जिद नबवी के सुबह मस्जिद के 6 नए मीनारों का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। इसका हर अंदाज इस्लामी तर्ज तामीर के दरीचे खोलता नजर आता है। मस्जिद नबवी के सुबह शामों। बाब फहद पर इस्लामी फन्ने तामीर के भरपूर मजहर दोनों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई। ये मीनार 104 मीटर बुलंद हैं। तेरे गुलामों के गुलामों। तौसी मंसूबे में इस बात की कोशिश की गई कि ज्यादातर तामीराती सामान मुल्क ही का हो और बैरून मुल्क से दरामद न करना पड़े। ताहम जरूरत पड़ने पर दरामदी अशिया का इस्तेमाल भी किया गया। सऊदी अरब में आला मियार के ग्रेनाइट या संग लाख के वसी जखीरे हैं। इसकी 2 अक़साम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिनमें सुर्खी माइल और सुरमई ग्रेनाइट शामिल हैं और अल कसीम के सहरा में इसके जखायर हैं। ग्रेनाइट का शुमार एशिया की सख्त तरीन चट्टानों में होता है और इसे काटना इंतहाई दुश्वार होता है। तौसी मंसूबे के लिए खास तौर पर कायम की गई फैक्ट्री में ग्रेनाइट की सिलों की तमाम खामियों को दूर किया गया। यह फैक्ट्री दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार होती है। इसमें हर महीने 600 मुकब मीटर ग्रेनाइट को निपटाने की गुंजाइश है। जहां पहले ग्रेनाइट को जिसामत और मेयार के एतबार से छांटा और दर्जाबंदी की जाती है। इसके साथ ही दर्जाबंदी के एतबार से एक कोड नंबर देकर इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कर दिया जाता है, जो पैदावार के हर मरहले के दौरान देखा जा सकता है। ग्रेनाइट की सिलों को काटने का अमल दिन रात जारी रहा। कटाई और पॉलिश के बाद हर टुकड़े का पूरी तरह मुआयना किया गया और रवाना कर दिया गया। आखिरी मुआयने के बाद तमाम ईंटों पर इनफरादी और तामीराती इलाके के कोड नंबर डाले गए ताकि तामीर के दौरान इन्हें दुरुस्त मकाम पर नस्ब करने में सहूलत रहे। मस्जिद की तौसी के हर पहलू के तफसीली मंसूबे तैयार किए गए थे। मस्जिद की 4 दीवारी के लिए 1,20,000 ईंटों की जरूरत पड़ी। दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे
خضرا کی شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی۔ کو سلام میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل۔ مسجد کی توسیع کے لیے چوتھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا۔ یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے۔ گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے۔ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا۔ اے جمیل الشیم، اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی مغتنم قبلہ محترم۔ اے فصیح البیان، اے بلیغ اللسان۔ توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے۔ خادم حرمین الشریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے۔ اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا۔ کبریا خاتم الانبیاء۔ ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا۔ ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیع منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے۔ حتمی ڈیزائن سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا۔ جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا۔ رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی۔ باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی، جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ سرور ذی ہاشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی
خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے. انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں. ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے. فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں. ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو. سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا. جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا. اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے. گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا. حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا. مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے. اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا. اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا. اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا. اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں. نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے. آپ شمس الضحا خاتم الانبیاء. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم. ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی. لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں. فخر و شان زمن صد باب محن نور حق من. مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی. مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم. ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا. امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا. محترم قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء. ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا. اے فصیح البیاں اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گما. آپ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا جسے 2 اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا. سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے. انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا. کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا.
27 गुंबदों पर कलश सोने के ताज की तरह नजर आते हैं। मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश के लिए संगमरमर का इस्तेमाल इस्लामी फन तामीर की एक देरीना रिवायत है। इस मकसद को पूरा करने की गरज से मुनफरिद मेयार और मुख्तलिफ रंगों के लिए मुतअद्दिद अक़साम के संगमरमर एहतियात के साथ मुंतखब किए गए। ब्राजील के चोकोरोसा संगमरमर से आराइशी सुतून बनाए गए। मीनारों के सुतून इटली के करारा संगमरमर से तामीर हुए। छत पर यूनान का संगमरमर नस्ब किया गया, जिसे फेसस कहते हैं। ये खालिस सफेद संगमरमर हर एतबार से मुनकिस करने की खूबी का हामिल है और हमेशा ठंडा रहता है। इटली का संगमरमर सीढ़ियों पर इस्तेमाल किया गया। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की खुशनुमाई के लिए सहनों के सुतूनों में करारा संगमरमर का इंतखाब किया गया। करारा संगमरमर पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर माहिरीन तामीरात इसे इसकी शफाफियत, हुस्न और पायदारी के बाइस पसंद करते हैं। इटली के इस इलाके में तकरीबन 2000 साल से संगमरमर बड़े पैमाने पर निकाला और प्रोसेस किया जाता है। इस एतबार से वहां संगमरमर की इंतहाई मेयारी, तजर्बेकार और मुस्तहकम सनत कायम हो गई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए संगमरमर की मुख्तलिफ साइजों वाली सिलें काटी गईं ताकि उनसे जरूरत के मुताबिक काम लिया जा सके। दस्तकारों के लिए सबसे बड़े चैलेंज वाला मरहला गोलाई के हिस्सों को मोड़ना था ताकि 2170 सुतूनों को ढांपा जा सके। पहले एक मशीन ने संगमरमर को खुरदरी शक्ल दे दी, जिसे खोल कहा जाता है। खोल को मशीन में नस्ब कर दिया गया, जिसे खास तौर पर इस मंसूबे के लिए तैयार और नस्ब किया गया था। मुकम्मल खुदकार तरीके पर 25,000 खोलों की घिसाई, पॉलिश और कटाई की गई। पॉलिश आमतौर पर हाथ से ही की गई, क्योंकि संगमरमर की पायदारी के लिए पॉलिश का मेयार बड़ा नाजुक सा होता है। 70 मुख्तलिफ हिस्से हर सुतून के बुनियादी अज्जा बने। हर हिस्से को मुनासिब तौर पर जोड़ने के अमल को यकीनी बनाने की गरज से माहिर कारीगरों ने काम किया। बुनियाद की तामीर के लिए पहले चारों हिस्सों को पोजीशन में रखा जाता। इसके बाद तमाम हिस्सों को ठीक ठीक मकाम पर नस्ब कर दिया जाता। हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा। फिर इन हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया जाता और सुराख किए गए हिस्सों को एयर कंडीशनिंग डक्ट्स में नस्ब किया जाता। कुरान करीम के नुस्खे रखने के लिए खुसूसी डब्बे तैयार कराए गए। 17 टुकड़ों को जोड़कर एक डब्बा तैयार किया गया। इन्हें मुकर्ररा मकामात पर नस्ब कर दिया गया। सुतून पर संगमरमर को नस्ब करने का काम घूमे हुए हल्के को लगाने के साथ ही मुकम्मल हो गया। सहनों को भी इटली के संगमरमर के टाइलों से मुज़य्यन किया गया। इन टाइलों से तैयार होने वाले फर्श के आराइशी हिस्सों ने हर इलाके को वाज़ेह कर दिया। संगमरमर के 8000 तवील मुस्ततील मुख्तलिफ रंगों के 67 टुकड़ों से मिलकर बने ये इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के पायदार संगमरमर थे। नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता। फर्श में मुतअद्दिद मुख्तलिफ तर्ज इस्तेमाल किए गए। इंतहाई जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हतमी डिजाइनों की तैयारी में मदद दी। एक मखसूस तर्ज को शाही डिजाइन कहा जाता है। जमीनी मंजिल की तैयारी का काम टाइलों को जमीन पर बिछाकर और सीमेंट से जोड़कर अंजाम पाया, ताकि संगमरमर का फर्श मुस्तकिल तौर पर कायम रह सके। मजमूई तौर पर 75,000 मुरब्बा मीटर के फर्शी टाइल बिछाए गए, ताकि तौसी इमारत के अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल किया जा सके। इटली के संगमरमर को फर्शी तर्ज के मुताबिक काटा गया, जो उन 6 मॉडलों में शामिल था जिन्हें आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर इस्माइल के डिजाइन को
ब्लाइंड आर्चेज और आराइशी अशिया में इस्तेमाल किया है, जो रिवायती इस्लामी डिजाइनों में शामिल है। असल काम बोल्ट को मेटल ब्रैकेट में जोड़ने का था। टुकड़ों को आपस में मिलाने की गरज से अलग अलग तैयार किया गया। बदनीरा 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 बुलबुल जतो आम। खत्ताती के नमूनों को स्कर्टिंग के ऊपर नस्ब करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। ये भी इस्लामी मसाजिद के फन तामीर का एक अहम जुज़्व है। आयात कुरानी को एक माहिर खत्तात ने टिन प्लेट पर मुंतखब किया, फिर उनकी ट्रेसिंग की गई। आयात कुरानी के लिए संगे मरमर को मुंतखब किया गया, उसे पॉलिश किया गया और असल सूरत में काटा गया। संगे मरमर के ऊपर एक और शीट रखी गई और ट्रेसिंग को अल्फाज की कटाई के लिए इस्तेमाल किया गया। सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा। फिर हर पैनल को सैंड ब्लास्ट किया गया, गैर जरूरी हिस्सों को मिटाया और खत्ताती को वाज़ेह किया गया। सैंड ब्लास्ट की गई सतह को हाथ से मुकम्मल किया गया। चंद और जरूरी कामों के नतीजे में ये पैनल नस्ब करने के लिए तैयार हो गए। बदनीरा बदनीरा बुलबुल जतो आम। आराइशी स्कर्टिंग तौसी इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों पर नस्ब की गई। इसका फासला कमोबेश 4 किलोमीटर है। इसी तरह अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर की तनसीब का काम मुकम्मल हुआ, जो हतमी आराइशी टच देने के लिए तैयार थी। दस जमादियुस्सानी 1412 हिजरी को खादिम हरमैन शरीफैन ने मस्जिद के नए मीनारों के 6 में से आखिरी कलश पर अपने दस्तखत सब्त कर दिए। आखिरी कलश के नस्ब करने के बाद आखिरी मरहला शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तनसीब, खुशनुमाई से मुताल्लिक दीगर जुजियात और तौसी मंसूबे की खिदमात को मुकम्मल करना था। जद्दे के करीब एक फैक्ट्री में खासतौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीनें नस्ब की गईं, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तैयारी के लिए 1500 टन पीतल की सफाई में मदद मिली। माहिर कारीगरों और मशीनों की मदद से पैदावार में तेजी से इजाफा मुमकिन बनाया गया, जिसके नतीजे में हर रोज 1490 आराइशी अशिया और 12 सुतूनों की असास तैयार होने लगी। दरगाहे दरबारे रसूल मदनीरा 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 दरगाहे दरबारे रसूल। बाज अक़साम के आराइशी ग्रिल्स भी तैयार किए गए और इन पर हाथ से पॉलिश की गई। सुतूनों के 2400 असासी हिस्से 3 मुख्तलिफ अक़साम में दरकार थे। सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में 4 मुख्तलिफ अक़साम में बरक़ी क़ुमक़ुमों के लिए 11600 आराइशी और खुशनुमा लाइटिंग फिक्सचर भी तामीराती मकाम पर भेजे गए। गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़्ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा
بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں. اس مقصد کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی. ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل. فیکٹری میں لکڑی کے ہر قسم کے کام کے لیے اعلیٰ قسم کی مشینیں موجود تھیں. چنانچہ ضرورت کے ہزاروں ٹکڑوں کو تیار کیا گیا. ان پیچیدہ کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے. وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے. یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را. مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے. ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا. ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا. کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے. در قد تو ای جامے سروے چمنی را چمن. تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی. انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا. چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی. تو جام رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را. اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں. یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا. 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی. بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را. براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں. ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را. 1412 ہجری کے اختتام تک
68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے۔ ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی، جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا۔ برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے۔ ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے، جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے من۔ مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی۔ دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی۔ ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا۔ لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا۔ جو تمہاری غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی۔ دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے۔ جو تمہاری جالی سے متصل۔ فرانس کی ایک فاؤنڈری نے دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا۔ اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے۔ وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور۔ ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا۔ ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا۔ چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی۔ چلو میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں۔ دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا۔ چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو۔ صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا۔ چلو کہ یہ راستہ، ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے، تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے۔ سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی۔ قلب و جان ہے تجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے۔ شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈینسر نصب ہے۔ پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے۔ کوئی اور
تھا. شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے 1 منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے. اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے. اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے. سال سے یہ گمان تھا. ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے. ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے. کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا. ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے. ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. وہ حبیب رب کریم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا. اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے. اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائزڈ 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا. اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا. فکر ہے میری آپ کی, انہیں چاہتا کوئی اور ہے, انہیں فکر ہے. چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے. انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے. ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں. تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا میں جو دور. اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے. یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے, اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے, اسی میں ماجد بے نوا. ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں. نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے, اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں. متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی, جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ہمارا نبی اپنے مولا. نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خودکار سیکیورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی.
ग्रेनाइट, संगे मरमर और मसनूई पत्थर मिलकर शान शौकत और अजमत का गहरा तासुर कायम करते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसीई हिस्से का हुस्न और दिलकशी तामीर के आखिरी मरहलों में देखी गई। इसकी तामीर में बेहतरीन महारत, हुनरमंदी और मिसाली कारीगरी के हुसूल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया भर से आला तरीन और इंतहाई महंगे सामान और टेक्नोलॉजी के हुसूल में भी किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। अल्लाह ताला की बुजुर्गी और पाकी बयान करने की गरज से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जमीन के खजानों को इस्लामी फन तामीर की रिवायत के खजानों में तब्दील कर दिया गया। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद कर सकते हैं जो अल्लाह और रोजे आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। ताजदारों का आका हमारा नबी, जिनके तलवों का